یو ایس ایڈ دنیا میں کیسے ڈسرپشن کریٹ کر رہی تھی، یہ راز تو ہم پہ آج ہی کھلا ہے۔ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیم نے یہ کام نہ کیا ہوتا اور یو ایس ایڈ کے جو گھناؤنے کام ہیں ان کو ایکسپوز نہ کیا ہوتا تو دنیا کو ٹھیک سے پتہ نہ چلتا کہ یو ایس ایڈ کے نام پہ دنیا میں کیا کیا فراڈ نہیں ہو رہا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یو ایس ایڈ کے سارے کام فراڈ اور ڈسرپشن کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے، کچھ کام کہیں نہ کہیں اچھے بھی ہو جاتے تھے، جیسے پولیو کے ٹیکے یا ویکسین، اس طرح کے کچھ معاملات، مگر زیادہ تر جو اب ہمیں خود یو ایس کی نئی ایڈمنسٹریشن بتا رہی ہے اس کے مطابق تو یو ایس ایڈ کے زیادہ تر کام بہت ہی ایول قسم کے تھے۔ دنیا میں ڈیموکریسیز کو ڈیریل کرنا اور اس حوالے سے بدماشی پھیلانا، یہ یو ایس ایڈ کے ذریعے یو ایس کی سرکاریں کر رہی تھیں، اور ٹھیک ٹھاک کرپشن اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھی۔ ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کرپشن کی ایک سیریز پبلش کرنا شروع کی ہے یا جو بتانا شروع کی ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یو ایس میں یہ جو کرپشن تھی یو ایس ایڈ کے راہیں ہی نہیں بلکہ یو ایس کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں کرپشنز کا ایک جال بچھا ہوا تھا اور ہے۔ یعنی وہ دیش جو دنیا میں فریڈم کی بات کرتا ہے، ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے، اس میں بہت سارے ڈرامے بھی ہیں، اور میں مانتا ہوں کہ امریکہ میں فریڈم ہے، مگر امریکہ سے باہر جو امریکہ فریڈم کے نام پہ دنیا کو ڈسرپٹ کر رہا ہے، اس کو ہم پہلے بھی سمجھتے تھے۔ اور خاص طور پر بھارت کے حوالے سے بھی ایک انٹرسٹنگ اس میں اینگل آیا کہ پرائم منسٹر مودی نے جب وزٹ کیا وائٹ ہاؤس کا، تو اس کے بعد انکشاف ہوا یو ایس ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ بھارت میں بھی الیکٹورل ٹرن آؤٹ کے لیے 21 ملین دیا جا رہا تھا۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ جو نمبرز وہ دیتے ہیں وہ ایگزیجریٹڈ بھی ہوتے ہیں، اگر وہ ٹھیک سے بھی ہوں تو ان کی ریپوٹیشن ایسی ہے کہ وہ اب ایگزیجریٹڈ بھی لگتے ہیں۔ یہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ، مگر ریالٹی یہ ہے کہ وہ نمبرز ایگزیجریٹڈ ہوں یا انڈر ایسٹیمیٹ کیے گئے ہوں، یہ سب کچھ دہائیوں سے یو ایس کر رہا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے، لیکن اب یہ بری طرح ایکسپوز ہو رہا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی کچھ دن پہلے خود ہی کہا کہ یو ایس ایڈ کتنا ایول ادارہ تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ انہی کے شبدوں میں یہ بات ذرا سن لیجئے۔ USAID run by radical lunatics and we're getting them out. تو سمپل سی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو یو ایس ایڈ ہے رن بائی ریڈیکل لونیٹس۔ اب وہ لونیٹکس جو بھی ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، وہ یو ایس کی سرکاروں کو کور بھی دیتے تھے، کرپشن بھی کرتے تھے، اور یہ کرپشن صرف اور صرف یو ایس کے اہلکار نہیں کرتے تھے، پوری دنیا میں این جی اوز کے اندر جو کرپشن چل رہی تھی اس میں یو ایس ایڈ کا بہت اہم رول تھا۔ اور پوری دنیا میں جو این جی او کا جو کلچر ہے وہ بھی ایلیٹ کلاس کے ہاتھوں میں ہے، اسپیشلی ان ڈیولپنگ ورلڈ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمام این جی اوز بری ہوتی ہیں یا ان کا سارا کام برا ہوتا ہے، مگر انفارچونیٹلی وہ ایجنڈا ڈریون ہوتا ہے، اور اس میں پاور، کنٹرول، یہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ وہ ایلیٹ کلاس بھی جو ڈیولپنگ نیشنز میں این جی او چلا رہی ہوتی ہے، میں نے بھی بہت سارے ملکوں میں این جی اوز کی کارروائیوں کو قریب سے دیکھا ہے، اکثر یہ این جی اوز اپنے جو ایول ایجنڈے کو امپوز کرتی ہیں دوسرے دیشوں کے اندر، اور اس کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے این جی اوز کی وہ ایلیٹ کلاس سے ہوتی ہے، اور وہ ڈسرپٹ کرتے ہیں سرکاروں کو اور ڈیموکریسی کو پرموٹ کرنے کے نام پہ۔ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ فیکٹر ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ٹیم اور ان کی نئی ایڈمنسٹریشن دنیا میں بہت ساری چیزوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں،
بری طرح ایکسپوز کر رہے ہیں. ابھی جب میں یہ ولاگ آج 26 فروری کو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آج ہی 26 فروری کو یو ایس کی ایک آفیشیل نے کن شبدوں میں یہ بتایا کہ یہ یو ایس ایڈ کس کس طرح دنیا میں ڈسرپشن کر رہی تھی. میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک ویڈیو کلپ آپ میرے ساتھ دیکھیے اور پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. After hundreds of billions of taxpayer dollars have been distributed throughout the world, has the world become safer? No. Has the world become more stable? No. But have some of the most anti-democratic principles like censorship and the canceling of elections been funded through USAID because of opposition to the ruling regimes? Yes. Has money through USAID been funneled to terrorists? Yes. Humanitarian relief intended for the Afghan people was diverted to the Taliban. Money intended to support democracy is being used as a slush fund for liberal propaganda supporting terrorists, gender ideology, diversity, equity, and inclusion, climate activism, censorship, and regime change. In fiscal year 2023, USAID dispersed roughly $44 billion of aid across 160 countries and regions around the world. During the 4 years of the Biden administration, 181 countries received approximately $240 billion in U.S. development aid, with Ukraine being the top recipient. Other top recipients include Ethiopia, Jordan, Israel, and Somalia. So after hundreds of billions of taxpayer dollars have been distributed throughout the world, has the world become safer? No. Has the world become more stable? No. Is the perception of the United States around the globe any better? No. But have some of the most anti-democratic principles like censorship and the canceling of elections been funded through USAID because of opposition to the ruling regimes? Yes. تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی مس گرین یہ پوچھ رہی ہیں پوری دنیا سے یا امریکن سے ایٹ لیسٹ. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو پیسہ یو ایس ایڈ کے ذریعے وہ تو $44 بلین کا نمبر دے رہی ہیں ہر سال, اور انہوں نے کہا کہ ڈیورنگ دا پاسٹ 5 سالوں کے اندر اوور $200 بلین دنیا میں کس طرح تقسیم ہوا. انہوں نے بتایا کہ یہ طالبان کو بھی پیسہ جا رہا ہے, دنیا کی اور ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو بھی پیسہ جا رہا ہے. انہوں نے کہا افغانستان میں لوگوں کی جو بیچاری عام جنتا ہے, جو عام افغان ہے, جو روٹی کو ترس رہے ہیں, ان کو پیسہ ملنے کی بجائے طالبان کو مل رہا ہے. اور یو ایس ایڈ کے بارے میں میں نے بہت سال پہلے سینٹرل ایشیا میں وہاں پہ یہ کاروائیاں دیکھی تھی. وہاں پہ یو ایس ایڈ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان سے ہم ملتے رہتے تھے ایز اے جرنلسٹ. تو مجھے تبھی اندازہ ہوا کہ یہ اس وقت کا سی آئی اے کا جو بھی ایجنڈا تھا اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے تھے یو ایس ایڈ کے نام پہ. این جی اوز کو پیسے دے رہے ہوتے تھے, این جی اوز بنا رہے ہوتے تھے. پرسنلی میں نے اس سارے معاملے کو دیکھا, پاکستان میں آبزرو کیا, افغانستان میں آبزرو کیا. بھارت کے لوگ تو ڈائریکٹلی اس کو فیل کرتے رہے ہیں, بولتے رہے ہیں کہ کس طرح یو ایس ایڈ کا پیسہ بھارت میں بھارت کی ڈیموکریسی کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو یہ وہ کنسرنز ہیں جو مس گرین نے بتائے. میں مانتا ہوں کہ مس گرین جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہیں. وہ لبرل جو ڈیموکریٹس ہوتے ہیں یا جو لبرلز ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے. مگر ریالٹی تو ہے نا کہ یہ لبرلز ایک طرح سے ایول ایجنڈا کو موسٹ آف دیم لے کے آگے چل رہے ہیں. جیسا میں نے پیچھے کہا کہ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ کچھ اچھے کام بھی تھے, جیسے پولیو کے ٹیکے لگانا یا جیسے ویکسینز, کچھ اس طرح کے کام امپورٹنٹ ہیں, یا کہیں افریقہ میں فوڈ کو پرووائڈ کرنا. یہ کام تو وہاں کی لوکل سرکاریں بھی کر سکتی ہیں, لوکل این جی اوز یو ایس ایڈ کی مدد کے بغیر بھی کر سکتی ہیں, فلنتھراپک لوگ بھی کر سکتے ہیں. یو ایس ایڈ اس کام میں کچھ اور کر رہے تھے, اس کام کی آڑ میں کچھ اور کر رہے تھے. اور اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس ایجنسی کو بند کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا. بہت سارے کویسچن مس گرین نے اٹھائے. انہوں نے کہا کہ کیا یہ ڈیموکریسی کو سپورٹ کر رہے تھے, نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کلائمیٹ ایکٹیویزم کی بات بھی کی.
میں مانتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کلائمیٹ ایکٹیویزم کو پسند نہیں کرتے اور کلائمیٹ پہ ہماری نگاہ رہنی چاہیے، لیکن یہ بھی ریالٹی ہے کہ کلائمیٹ کے ایشوز کو بھی این جی اوز نے پیسہ بنانے کا ایک کاروبار بنا لیا تھا. این جی اوز کی جو لیڈرشپ ہے اکراس دا گلوب، موسٹ آف دیم نے بنا لیا تھا ایک کاروبار. انہوں نے بتایا کہ یوکرین، ایتھیوپیا، صومالیہ، جارڈن، اسرائیل ٹاپ 5 دیش ہیں. اچھا یہ تو ٹاپ 5 دیش ہیں اپنے جو ان کو جو بھی ایڈ ملتی ہوگی اس کے حساب سے، لیکن 160 کے قریب دنیا میں دیش ہیں. بہت سارے دنیا کے ایسے دیش ہیں، مثلا پاکستان کی آپ بات کر لیں، وہاں پہ کسی این جی او کو آپ $1 ملین دے دیں تو وہاں $1 ملین بہت بڑی رقم ہے. وہ $1 ملین سے ایلیٹ بھی اپنی جیبیں بھرتے تھے. اچھا $1 ملین کوئی ایک دفعہ تو ملتا ہے، لیکن یہ تو ہر سال کی کہانی ہے. 1 ملین ان کو یہاں سے مل رہا ہو، کچھ ورلڈ بینک سے مل رہا ہو، کچھ ان کو IMF سے مل رہا ہو، کچھ ایشین بینک سے مل رہا ہو، کچھ جاپان سے مل رہا ہو، کچھ یورپین یونین کے دیشوں سے مل رہا ہو، کچھ مڈل ایسٹ کے دیشوں سے بھی مل رہا ہو. تو ان کے تو پاؤں 12 تھے، ان کی تو بلے بلے تھی. اب یو ایس ایڈ کے بند ہونے سے یہ بھی ہوگا کہ یورپین یونین، جاپان اور مڈل ایسٹ کے امیر دیش بھی اب سوچیں گے کہ بھئی اگر یو ایس ایڈ نے پیسہ دینا بند کر دیا ہے تو ہم بھی اگر بند نہیں کر سکتے تو کم تو کریں. تو یہ جو این جی اوز کے ذریعے ایک پیرالل سرکاریں چل رہی تھی دنیا میں، یہ کم از کم ضرور بند ہوگی. ہاں اگر وہ این جی اوز واقعی سنسیئر ہیں لوگوں کی سیوا کرنے میں، تو لوگوں کی سیوا جتنے وہ پیسے اکٹھے کر رہے تھے اس سے 1/10 پہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ 1/10 وہ اپنے اپنے دیشوں میں جنریٹ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کر سکتے ہیں. اس کی ایک بڑی مثال اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو ایدی ویلفیئر سینٹر ہے. وہ وہاں کے فلنتھراپک لوگوں سے ایدی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جو لیڈرشپ ہے ان کی سنسیئرٹی کی وجہ سے چل رہا ہے. ان کو تو میرا نہیں خیال کہ یو ایس ایڈ ملتی ہوگی، اور اگر ملتی بھی ہوگی تو وہ تو یو ایس ایڈ کے بغیر گزارا کر لیں گے. آئی ہیو نو انفارمیشن کو ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی، لیکن یہ مجھے پتا ہے، میں عبدالستار ایدی مرحوم سے یہاں ٹورانٹو میں کئی بار مل چکا ہوں جب وہ آتے تھے، اور پاکستان میں بھی میرا ان سے رابطہ رہتا تھا. وہ واقعی سنسیئر لوگ تھے. وہ کام یو ایس ایڈ یا کسی بھی انٹرنیشنل ایجنسی کی مدد کے بغیر لوگوں کی مدد سے، جو درد دل رکھنے والے لوگوں ان کی مدد سے وہ کر سکتے تھے، کر رہے تھے، اور آگے بھی کر سکیں گے. تو یہ ہے ایک ماڈل، میں ایک ایگزامپل کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں جو ایدی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ہے. یہ ایک ماڈل ہے جو واقعی ہی اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی سیوا کرنے کا ماڈل ہے. بھارت میں جیسے RSS کے بہت سارے گروپس ہیں وہ لوگوں کی سیوا کر رہے ہیں، ان کو کہیں دنیا سے مدد نہیں ملتی، وہ اپنے ہی لوگوں کے ریسورسز اور ان کی ہی مدد سے لوگوں کی سیوا کرتے ہیں. تو بھارت کا یہ ماڈل ہے آپ کے سامنے، اور بھی دنیا میں ایسے بہت سارے ماڈلز ہیں. یہاں ہمارے کینیڈا میں کچھ ایسے ماڈل ہیں، فوڈ بینکس کے ماڈلز ہیں جن کو سرکاریں مدد نہیں دیتی، مگر وہ اپنے ہی لوکل فلنتھراپک لوگوں کی مدد سے دنیا میں یہ اچھے کام کر رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال کو سمجھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو ایس ایڈ کو جس طرح امریکن ایڈمنسٹریشن ایکسپوز کر رہی ہے وہ واقعی ہی بھلائی کا کام ہے، بہت امپورٹنٹ کام ہے. میں یہاں پر اس سے پہلے کہ ولاگ میں آگے بھارت کی سچویشن کو تھوڑا ڈسکس کروں، میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر ہو سکے تو آپ ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو سپورٹ کرتے ہوئے پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. نیچے یہ اسکرین پہ آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے. تو بات میں کر رہا ہوں کہ بھارت کے حوالے سے بھی یہ ہمیشہ سے ریئلائزیشن رہی، بھارت کے بہت سارے لوگ یہ آواز اٹھاتے رہے کہ یہ جو این جی اوز ہیں بھارت میں، جیسے ہم نے شہین باغ کے سلسلہ میں دیکھا، بھارت کے جو الیکشنز میں جو یہ شور ڈالنے والے فیکٹ چیکس کے نام سے جو گروپس ہیں اور جو ڈسکریمنیشن کا بزنس کرتے ہیں، میں تو بزنس کہوں گا، جو ڈسکریمنیشن کے وکٹم ہوڈ کا بزنس کرتے ہیں. حالانکہ بھارت جو لوگ رہتے ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں بھی آتا جاتا رہتا ہوں. اتنا کھلا سماج ہے
کہ مجھے کبھی کبھی یعنی باقاعدہ ان پہ رشک آتا ہے. ہمارے ہاں بھی اس طرح کا, کینیڈا میں بھی اتنی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے وہاں پہ جو ہے, لیکن بھارت میں بھی یہ لوگ ڈسرپٹ کر رہے تھے یو ایس ایڈ کے ذریعے. اب بھارت کے فارن منسٹر نے جب یہ باتیں سنی اور جب وہ وائٹ ہاؤس بھی آئے تھے پرائم منسٹر مودی کے ساتھ, تو تب بھی یہ مسئلہ ڈسکس ہوا تھا, تو انہوں نے بھی اپنا کنسرن شو کیا. کیسے کنسرن شو کیا, میں چاہتا ہوں کہ ایک ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں. I think some information has been put out there by the Trump administration people. And obviously that is concerning. It would suggest that, there are activities whose, which has a certain objective out here to push a narrative or a viewpoint. Such organizations have an obligation to report. And my sense is, the facts will come out. تو بھارت کے فارن منسٹر جے شنکر جی نے بھی اپنے کنسرنس کو شیئر کیا, اور وہ بھی جانتے ہیں. انہوں نے بھی پچھلے دنوں ایک ٹاک میں حصہ لیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں آلریڈی اس طرح کی چیزوں کا ایکسپیرینس ہے کہ کس طرح فارن انٹرفیئرنس بھارت کے بہت سارے معاملات میں تھرو ویسٹرن ورلڈ کی ایمبیسیز ہوتی رہی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں. یہ انہوں نے بات آن ریکارڈ ایک پینل ڈسکشن میں کہی تھی, اور یہ ایک ریالٹی ہے. اب بہرحال یو ایس ایڈ کے ایکسپوز ہو جانے کے بعد بہت سارے ویسٹرن ورلڈ کے جو ڈونرز ہیں ان کے ہمیں اب ایجنڈے سمجھ آئیں گے کہ وہ ان کے ایجنڈے کیا ہیں. ان ایجنڈوں کے بارے میں بھارت کو یا ڈیولپنگ ورلڈ کے بہت سارے دیشوں کو کچھ نہ کچھ پہلے ہی اندازہ ہے, مگر اب یہ بہت اچھا ہو رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دیش کی ڈرٹی لانڈری کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اور جو امریکنز اس ڈرٹی لانڈری کو سیو کر کے رکھنا چاہتے تھے, چھپا کے رکھنا چاہتے تھے, وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ٹرمپ امریکن جو انٹرسٹ ہیں اس کو ایکسپوز کر رہا ہے, اس کے خلاف جا رہا ہے. اور اب یہ جو پوزیشن ہے چائنا سنبھال لے گا, رشیا سنبھال لے گا, وہ دنیا کو فنڈنگ دے گا. تو اس پہ مارکو روبیو نے بڑی اچھی بات کی تھی پچھلے دنوں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں فلتھی کام کرنے کے لیے رشیا اور چائنا فنڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. ہم کیا کر سکتے ہیں, ضرور کریں, اپنا پیسہ برباد کریں. اور میں اس پہ یہی کہوں گا کہ اس طرح کی فنڈنگ جس طرح کی یو ایس نے کی ہے یا یورپین یونین نے بھی کی ہے, اس طرح کی فنڈنگ تو چین اور روس بھی نہیں کریں گے. ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ والی کرپشن جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کرتے, اور نہ ان کا سٹائل ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل ایسا نہیں کریں گے, کچھ نہ کچھ تو وہ آلریڈی ایسا کر رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہیں گے. لیکن جس لیول پہ امریکی اور یورپین جا چکے تھے دنیا کو ڈسرپٹ کرنے کے حوالے سے, وہ لیول اب پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ٹیم ایکسپوز کر رہی ہے. تھینک یو ویری مچ فار ڈوئنگ دیٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ ہز ٹیم.